جہاں اللہ نے ہمیں خطاب کیا ہے وہ سورہ حجرات آیت نمبر 11 ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، اے ایمان والو تم میں سے کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے، عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، شاید وہ لوگ تم سے بہتر ہوں، ولا نساء من نساء، اور نہ ہی عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں، عسیٰ ان یکن خیرا منہن، شاید کہ وہ عورتیں ان سے بہتر ہوں، ولا تلمزوا انفسکم، اور تم کسی پر عیب مت لگاؤ، ولا تنابزوا بالالقاب، اور کسی کو برے لقب سے مت پکارو، بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان کے بعد کسی کو برے نام سے پکارنا یہ گناہوں میں ایک بڑا گناہ ہے۔ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو شخص اس سے توبہ نہیں کرتا تو پس یہی لوگ ظالم لوگوں میں سے ہیں۔ اس 71 نمبر مقام پر اللہ رب العزت نے مرد عورت دونوں کو خطاب کر کے چند باتوں کا حکم دیا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ فرمائی کہ اے ایمان والے مردو، لا یسخر قوم من قوم، تم میں سے کوئی کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے۔ قرآن کی یہ وہ آیت ہے جس میں اللہ نے مردوں کو الگ حکم دیا ہے، عورتوں کو الگ حکم دیا ہے، ورنہ قرآن کا مزاج یہ ہے عموماً مردوں کو حکم دیا جاتا ہے، عورتیں اس میں شامل ہوتی ہیں، عورتوں کو الگ سے خطاب نہیں کیا جاتا، لیکن قرآن کی اس آیت میں اللہ نے مردوں کو الگ حکم دیا، عورتوں کو الگ حکم دیا۔ فرمایا اے ایمان والو مردو، تم میں سے کوئی شخص کسی کا مذاق نہ اڑائے، اے ایمان والی عورتوں تم میں سے کوئی عورت کسی عورت کا مذاق نہ اڑائے۔ اللہ نے الگ الگ خطاب کر کے حکم دیا۔ تو پہلا حکم ہے مذاق سے بچنا ہے، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی کہ کسی کا مذاق اڑایا جائے۔ ہمارے معاشرے میں یہ گناہ بھی بہت بڑھ چکا ہے کہ دوسروں کا مذاق اڑایا جاتا ہے اور اس بات کو فخریہ انداز میں بیان کرتے ہیں، مجلسوں میں دوسرے کی تحقیر کرتے ہیں، دوسروں کے عیوب بیان کرتے ہیں، اور مذاق کرتے ہوئے کوشش ہوتی ہے کسی طرح دوسرے کو نیچا دکھایا جائے اور اپنی فوقیت ثابت کی جائے۔ تو مذاق کرنے سے اجتناب ہو۔ بسا اوقات لوگ دوسروں کے عیوب بیان کر کے اس کا مذاق اڑاتے ہیں، شریعت اس کی بھی اجازت نہیں دیتی۔ کسی میں کوئی نقص عیب ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ نے اسے پیدا کیا ہے۔ اب مذاق اڑانا کہ اس کا قد ٹگنا ہے، اس کا قد لمبا ہے، یہ کانا ہے، یہ اندھا ہے، یہ لنگڑا ہے، یہ برس کی بیماری والا ہے، اس طرح کے جملے کہہ کر کسی کا مذاق اڑانے سے اجتناب کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ محترمہ ہے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا قد چھوٹا تھا تو آپ کی ازواج میں سے ایک نے ایک موقع پر کہہ دیا ان کا قد تو اس طرح ہے جس طرح یہ بالش ہے، یعنی اشارہ کیا کہ ان کا قد چھوٹا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے ایسا جملہ کہا ہے اگر اس سے سمندر میں ڈال دو تو سمندر کا پانی کڑوا ہو جائے گا۔ یہ جو تم نے اسے تکلیف پہنچائی اپنے قول اور فعل سے، تو یہ ایسی تکلیف ہے کہ سمندر میں ڈالو تو سمندر کو کڑوا کر دے گی۔ تو شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی کہ بعض لوگ دوسرے کے قد کے چھوٹے ہونے کو اپنے ہاتھ کے اشارے سے بتاتے ہیں یا اپنے عمل سے بتاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مذاق کرنے والے شخص کو دنیا میں سزا دیتا ہے۔ اردو کی ایک کتاب ہے مکافات عمل، اس میں انہوں نے اس طرح کے واقعات جمع کیے ہیں۔ اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا کہ ایک شخص بڑا نیک صالح انسان تھا، متقی پرہیزگار آدمی تھا، لیکن اس میں مذاق اڑانے کا مرض تھا۔ اس شخص نے ایک بیوہ عورت کو اپنے گھر رکھا، اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا، اس کی رکھوالی کے لیے کوئی نہیں تھا، تو اس نے الگ سے اس کے لیے ایک کمرے کا انتظام کیا پردے کے ساتھ، وہیں پہ وہ خاتون رہے۔ اس خاتون کی ایک بچی تھی جو لنگڑا کے چلتی تھی، صحیح طرح چل نہیں سکتی تھی، لنگڑی تھی۔ اب یہ شخص اگرچہ نیک آدمی تھا لیکن یہ اس بچی کا مذاق کرتا تھا، کبھی وہ بچی لنگڑاتے ہوئے صحن میں آ جاتی، گھر کے باہر نظر آتی، تو یہ بچی سے کہتا تھا لنگڑی ادھر آ جا، لنگڑی یہ کام کر، لنگڑی یہ کام کر۔ تو بچی کو زبان سے بھی تانا دیتا اور کبھی اس کی طرح چلتا بھی تھا کہ یہ لنگڑی اس طرح چلتی ہے۔ اللہ کا کرنا ایسا کہ اسی شخص کی گھر والی حاملہ تھی۔
اب جو اس کی بچی پیدا ہوئی حمل سے اور وہ اسی طرح لنگڑی تھی جس طرح یہ لنگڑی تھی. اللہ تو ہر چیز پہ قادر ہے. لا یسخر قوم من قوم، کسی قوم کا مذاق نہ اڑایا جائے. اگر اسے اللہ نے پیدا کیا، لنگڑا پیدا کیا یا کانا پیدا کیا یا ٹگنا پیدا کیا، یہ اللہ کی پیدائش ہے. اور اللہ نے ہر انسان کو حسین بنایا. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں بنایا. اس لیے ہر انسان عند اللہ خوبصورت ہے. کسی کو آدمی حقیر نہ سمجھے. وہ مجھے نہیں اچھا لگتا لیکن ماں باپ کے ہاں وہ چاند کی طرح ہے. اس لیے کسی کا قد ٹگنا بھی ہو، اس کے ماں باپ سے پوچھو وہ اس کے ہاں کتنا خوبصورت ہے. اس کی گھر والی سے پوچھو اس کا کیا مقام ہے. اس کے بچوں سے پوچھو اس کی کیا عزت ہے. میں کسی کو حقیر سمجھوں اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ معاشرے میں بھی حقیر ہو. اس لیے ہر انسان کی کسی نہ کسی کی نگاہ میں عزت ہوتی ہے، اس کا مرتبہ. اس لیے اس گناہ سے بچا جائے. اسی طرح ایک خاتون ایک گھر میں گئی، وہاں ایک بچے کی پیدائش ہوئی تھی. بچے کا سر بڑا تھا تو عورت مذاق کرتے ہوئے کہنے لگی کہ اس کا سر تو ایسا ہے جیسے کدو ہے، کدو کی طرح اس کا سر ہے. اب یہی خاتون، اس کا نکاح ہوا. نکاح کے بعد اس کا جو بچہ پیدا ہوا اس کا سر تربوز کی طرح بڑا تھا، یعنی اس سے دگنا تھا، جس کا اس نے مذاق اڑایا تھا کہ یہ کدو کی مانند ہے. اپنا جو بچہ پیدا ہوا اس کا سر اتنا بڑا کہ جتنا ایک تربوز ہوتا ہے، اور وہ سر کو بچہ دائیں بائیں گھما نہیں سکتا تھا، جہاں سر ہوتا تھا وہیں ہوتا تھا. تو پھر یہ خاتون کانوں پہ ہاتھ لگاتی تھی، لوگوں کو منع کرتی تھی کہ میں نے مذاق اڑایا تھا، اللہ نے مجھے یہ سزا دی. بچہ معذور پیدا ہوا اور اس طرح ساری عمر وہ معذور رہا ہے اور اسے صحت نہ مل سکی. تو قرآن حکم یہ دے رہا ہے، اے ایمان والو، لا یسخر قوم من قوم، کسی قوم کا مذاق نہ اڑاؤ. عورتوں کو بھی الگ سے حکم دیا تم کسی کا مذاق نہ اڑاؤ. وجہ یہ بیان کی ان یکونوا خیرا منہم، شاید وہ اللہ کے ہاں تم سے بہتر ہو، شاید وہ اللہ کے ہاں تم سے بہتر ہو. اللہ کے ہاں ظاہر کا اعتبار نہیں ہے، باطن کا اعتبار ہے. شریعت میں ظاہر کا اعتبار نہیں، باطن. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ تعالی لا ينظر الى صورکم واموالکم، اللہ تمہاری صورتوں کو اور مالوں کو نہیں دیکھتا، ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے. اللہ تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے، تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا. اس لیے بعض صورت کے اعتبار سے بدصورت ہوتے ہیں لیکن اللہ کے ہاں بڑا مقام ہوتا ہے. ابو لہب، لہب کہتے ہیں شعلے کو، یہ اتنا خوبصورت تھا کہ اس کا چہرہ شعلے کی طرح چمکتا تھا، بڑا حسین اور جمیل تھا ابو لہب. لیکن ایمان لے کر نہیں آیا تو قرآن کہتا ہے تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں. ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، نہ مال کام آیا نہ اس کو اولاد کام آئی. دوسری طرف بلال حبشی ہیں جن کے ہونٹ موٹے موٹے ہیں، ایڑیاں پھٹی ہوئی ہیں، چہرے کا رنگ سیاہ ہے، غلام ہے لیکن اعمال اچھے ہیں، زندگی میں تقویٰ ہے. اللہ کے ہاں اتنا بڑا مقام ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں جنت میں گیا تو میں نے کسی کے قدموں کی آہٹ اپنے آگے سنی تو میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ جبرائیل نے کہا یہ حضرت بلال ہے. کہ اللہ نے وہ مقام دیا ہے کہ حضور نے ان کے قدموں کی آہٹ کو جنت میں محسوس کیا. تو شکل و شباہت میں دیکھا جائے تو بظاہر بدصورت، لیکن اللہ کے ہاں ان کا یہ مقام. اس لیے اللہ فرما رہے ہیں کسی کا مذاق نہ کرو، ہو سکتا ہے وہ تم سے بہتر ہو ایمان میں اور تقویٰ میں. اس چیز سے شریعت نے ہمیں روکا ہے، مذاق سے اجتناب کیا جائے. آگے اللہ رب العزت نے دوسرا حکم دیا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، کسی پہ تانا نہ لگاؤ، لوگوں کو تانے مت دیا کرو. اس سے روکا کہ اگر کسی آدمی سے کوئی گناہ ہو بھی چکا ہے اور اس نے توبہ کر دی ہے اب اسے تانا نہ دیا جائے. ہمارے معاشرے میں اگر کوئی آدمی گناہ سے توبہ کر دے لوگ پھر بھی اسے سابقہ گناہوں پہ تانا دیتے ہیں، یہ چور تھا، شرابی تھا، ڈکیت تھا، زانی تھا، فلاں تھا فلاں تھا. اگر اس نے ایسا گناہ کیا بھی ہے وہ عند اللہ مجرم ہے، ممکن ہے اللہ نے اسے توبہ کی توفیق دے دی ہو. اس لیے کسی کو تانا دینا، برے تانوں سے پکارنا شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی. وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، کسی پر عیوب مت لگاؤ، کسی پر عیب نہ لگاؤ.
حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی آدمی کسی پر عیب نہ لگائے، اور اگر تم دوسروں کے عیوب تلاش کرنا شروع کر دو گے تو اللہ تمہارے عیوب کو تلاش کرے گا۔ آپ نے فرمایا جب اللہ تمہارے عیوب کو تلاش کرے گا تو اللہ تعالیٰ یفضحہ اللہ تعالیٰ ولو فی بیت جوف، اللہ تعالیٰ تمہیں رسوا کر دے گا اگرچہ تم گھر کے بند کمرے میں کیوں نہ ہو۔ کسی کے عیوب مت تلاش کرو ورنہ اللہ تمہارے عیوب تلاش کرے گا، اور جب اللہ تمہارے عیوب تلاش کرے گا تو بند کمرے میں اللہ تمہیں رسوا کر دے گا۔ پھر بند کمرہ انسان کو نہیں بچا سکتا، اس میں انسان ذلیل و خوار ہو جائے گا۔ اس لیے دوسروں کے عیوب انسان نہ تلاش کرے، ولا تلمزوا انفسکم، دوسروں کے عیوب نہ ڈھونڈو۔ انسان عقل مند انسان وہ ہوتا ہے جو اپنے عیوب تلاش کرتا ہے۔ جس آدمی کی نظر اپنے اوپر پڑ جائے تو انسان میں خود اتنے عیب ہیں کہ اگر وہ زندگی بھر ان کی اصلاح کرتا رہے تو نوح علیہ السلام کی عمر ہو تب بھی اپنے عیوب کی اصلاح نہیں ہو سکتی۔ اتنے عیوب ہر انسان میں ہے، چہ جائے کہ وہ دوسرے کے اوپر نظر اٹھائے۔ عرب کا ایک جملہ ہے، عرب کے لوگ کہتے ہیں اگر تم دوسروں کے عیوب تلاش کرو گے وَفِيكَ عُيُوبٌ وَلِلنَّاسِ أَعْيُنٌ، پھر تمہارے اندر بھی عیوب موجود ہیں اور لوگوں کی بھی آنکھیں ہیں۔ جیسے تمہاری آنکھ ہے تم تلاش کر رہے ہو، پھر تمہاری ذات میں بھی عیوب موجود ہیں، لوگوں کی بھی آنکھیں ہیں، پھر وہ تمہارے اندر عیوب تلاش کریں گے اور تم نہیں بچ سکو گے۔ اس لیے قرآن روکتا ہے وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، کسی کے عیوب مت تلاش کرو۔ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، کسی کو برے لقب سے مت پکارو، برے لقب سے مت پکارو۔ قرآن اس سے اس لیے روکتا ہے بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان کے بعد کسی کو برے نام سے پکارنا یہ بڑا گناہ۔ کسی کو فاسق کہنا، فاجر کہنا، لنگڑا کہنا، زانی کہنا، اندھا کہنا، قرآن اس سے روکتا ہے کسی برے لقب سے نہ پکارو، اچھے القابات سے پکارو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ ہیں، آپ نے صحابہ کے اچھے لقب رکھے۔ ابو بکر کا لقب رکھا صدیق کہ یہ تصدیق کرنے والا ہے۔ حضور جب ہدایت کو لے کر آئے سب سے پہلے مردوں میں تصدیق ابو بکر نے کی۔ آپ نے عمر کا لقب رکھا فاروق کہ یہ حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والا۔ عثمان کا لقب تھا غنی، سخی انسان۔ حضرت علی کا لقب تھا مرتضی، چنے ہوئے فیصلہ کرنے والے۔ خالد ابن ولید کا لقب تھا سیف من سیوف اللہ، اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار۔ حضرت حمزہ کا لقب تھا اسد اللہ و اسد رسولہ، اللہ اور اللہ کے رسول کا شیر۔ تو یعنی دین یہ حکم دیتا ہے دوسرے کو اچھے القابات سے پکارو۔ ولا تنابزوا بالالقاب، کسی کو برے لقب کے ساتھ مت پکارو، یہ اللہ کے ہاں بڑا گناہ ہے۔ ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون، اور جو لوگ ان گناہوں سے توبہ نہیں کرتے یہی لوگ ظالم لوگ ہیں۔ تو اللہ نے ظالم کس کو کہا؟ جو دوسروں میں عیوب تلاش کرے اور دوسروں کو برے القابات سے پکارے۔ تو اگر کسی سے گناہ ہو گیا ہو تو اسے تانا نہیں دینا چاہیے، ہم نے اسے گناہ کرتے دیکھا ہے، ہم نے اسے توبہ کرتے نہیں دیکھا۔ شاید اس نے کسی گھڑی میں اٹھ کر اللہ کے سامنے ندامت کے 2 آنسو بہائے ہوں اور اللہ نے اس کے ماضی کے گناہوں کو معاف کر دیا ہو۔ تو کسی کو گناہ کرتے دیکھا ہو تو اس پہ الزام نہ لگاؤ، ممکن ہے اللہ نے اسے توبہ کرنے کی توفیق دے دی ہو، شاید ہم نے اسے توبہ کرتے نہ دیکھا ہو، اس لیے اپنے عیوب پہ نظر ہونی چاہیے۔ بسا اوقات کوئی گناہگار انسان ہوتا ہے لیکن وہ ایسی توبہ کر دیتا ہے، ایسی توبہ کہ وہ اللہ کے ہاں مقبول ہو جاتی ہے اور وہ توبہ اس کے سارے گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ امام غزالی رحمہ اللہ کی کتاب ہے احیاء علوم الدین، اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا۔ بنی اسرائیل کا ایک قصاب تھا، گوشت بیچنے والا۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ یہ قصاب ایک لڑکی کے پیچھے جا رہا تھا، جاتے ہوئے یہ اس کے قریب ہوا، غلط ارادے سے اسے دعوت دینے لگا تو اس لڑکی نے آگے سے کہا تمہیں معلوم ہے کہ دین اس کی اجازت نہیں دیتا، اللہ نے اور اللہ کے رسول نے اس سے روکا ہے، تم نکاح کے بغیر میرے قریب نہ آؤ، اللہ سے ڈرو۔ اس لڑکی نے جو اسے نصیحت کی اور یہ جملہ کہا اللہ سے ڈرو تو اس کے دل میں خوف پیدا ہوا، کہا واقعی یہ گناہ ہے، آج کے بعد میں یہ گناہ نہیں کروں گا، اور ایک طرف پلٹا اور بیٹھ کر اپنا سر اپنی دونوں پنڈلیوں کے درمیان رکھا اور ندامت کے 2 آنسو بہائے کہ یا اللہ مجھ سے گناہ ہوا ہے، آج کے بعد میں گناہ نہیں کروں گا۔ اب یہ قصاب وہاں سے اٹھا اور جانے لگا، راستے میں چل رہا تھا
موسیٰ علیہ السلام کا قاصد اسے نظر آیا۔ موسیٰ علیہ السلام کا قاصد کہیں پیغام لے کر گیا تھا، وہاں سے واپس آ رہا تھا، اس نے اس کو پہچان لیا۔ تو اس قصاب نے کہا کہ میں بڑا گناہگار آدمی ہوں اور اب یہ راستہ بڑا طویل ہے، دوپہر کی گرمی بہت زیادہ ہے، پیاس کی شدت بھی ہے، تم اللہ سے دعا کرو کہ اللہ ہمارے اوپر سایہ بھی کرے اور ہمیں ٹھنڈا پانی بھی فراہم کرے، اس لیے کہ تم موسیٰ علیہ السلام کے قاصد ہو، میں تو گناہگار آدمی ہوں۔ تو جب اس نے اصرار کیا تو اس نے کہا ٹھیک ہے میں دعا کرتا ہوں اور تم آمین کہنا، میں دعا کروں گا تم آمین کہو۔ موسیٰ علیہ السلام کا قاصد دعا کرتا تھا، یا اللہ ہمارے اوپر سائے کا انتظام فرما، یا اللہ ہمارے لیے ٹھنڈے پانی کا انتظام فرما، اور یہ شخص آمین کہتا تھا۔ تھوڑی دیر گزری تو دیکھا ایک بادل آیا اور ان دونوں پر سایہ کر رہا ہے۔ ذرا سا آگے چلے، اچانک زمین سے ایک چشمہ ابھرا ٹھنڈے پانی کا اور ان دونوں نے پانی پیا۔ اب یہ راستے میں چل رہے ہیں، چلتے چلتے کافی دور جانے کے بعد جہاں ان کے راستے الگ ہو گئے، قصاب کا راستہ الگ ہوا موسیٰ علیہ السلام کے قاصد کا، تو کیا دیکھا کہ وہ بادل قصاب کے اوپر سایہ کر رہا ہے اور موسیٰ علیہ السلام کے قاصد کے سر پہ سایہ نہیں کر رہا۔ موسیٰ علیہ السلام کا قاصد ان کی طرف پلٹا کہ تم تو کہتے تھے میں بڑا گناہگار آدمی ہوں اور میری زندگی گناہوں میں گزری ہے، حالانکہ بادل تو تمہارے اوپر سایہ کر رہا ہے، میرے اوپر نہیں کر رہا، ہمارا جو راستہ جدا ہوا تو لگتا ہے تم اللہ کے ہاں مقبول انسان ہو۔ تو اس شخص نے کہا میری زندگی گناہوں میں گزری تھی، لیکن تھوڑی دیر پہلے جب مجھے اس لڑکی نے کہا توبہ کرو تو میں اس وقت بیٹھا اور اپنا سر گھٹنوں میں رکھ کر میں نے 2 آنسو بہائے۔ اللہ کتنے آنسوؤں کی لاج رکھتا ہے، کتنی قدر رکھتا ہے، ابھی توبہ کی اور اللہ نے بادل کو سائے کے لیے سر پہ مقرر کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کو ایسا انسان بڑا پسند ہے، اس لیے اگر کسی سے گناہ ہو اسے تانا نہ دیا جائے، ممکن ہے وہ کسی موقع پر ایسی توبہ کر دے گا کہ اس کے ماضی کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ سنایا کہ بنی اسرائیل کے ایک شخص نے 99 قتل کر دیے تھے۔ 99 قتل کرنے کے بعد دل میں خیال آیا کہ توبہ کرتا ہوں۔ ایک عابد کے پاس گیا، اس سے جا کر پوچھا توبہ ہو سکتی ہے یا نہیں؟ اس عابد نے کہا تم نے تو بڑے گناہ کیے ہیں، تمہاری توبہ نہیں ہو سکتی۔ تو یہ غصے میں تھا، اس عابد کو بھی قتل کر دیا، 100 قتل ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں پھر دل میں خیال آیا کہ میرے گناہ کی معافی ہوگی یا نہیں، تو ایک عالم کے پاس گیا، اس سے پوچھا، اس نے کہا اللہ غفور الرحیم ہے، ہر گناہ کو معاف کرتا ہے، تم سچی توبہ کر دو اور نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو تاکہ دوبارہ تم سے گناہ نہ ہو۔ اس نے کہا نیک لوگ کہاں ہیں؟ کہا فلاں بستی میں ہیں۔ تو یہ یہاں سے چلا، راستے میں چلتا ہوا جا رہا تھا، اس بستی کی طرف اچانک راستے میں موت آ گئی۔ جب موت آ گئی تو عذاب کے فرشتے بھی آ گئے، رحمت کے فرشتے بھی آ گئے۔ عذاب کے فرشتے کہنے لگے اس نے 100 قتل کیے ہیں، ہم اسے لے کر جائیں گے، جہنم میں ڈالیں گے۔ رحمت کے فرشتوں نے کہا اس نے توبہ کر دی اور اچھے ارادے سے صلحاء کی مجلس میں جا رہا تھا۔ فرشتے آپس میں الجھنے لگے، اللہ کے پاس گئے، کہا یا اللہ یہ تو جہنمی ہے۔ دوسرے کہنے لگے یا اللہ یہ جنتی ہے، اس نے توبہ کر دی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا تم زمین کو ناپو، دیکھو اس نے کتنا فاصلہ طے کیا ہے، جس بستی سے یہ نکلا تھا گناہ کرتے ہوئے اس کا فاصلہ کتنا ہے اور جو اس نے طے کیا ہے اس کا فاصلہ کتنا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے زمین کو حکم دے دیا کہ جس طرف یہ جا رہا تھا نیک لوگوں کی زمین کی طرف، اللہ نے اسے حکم دے دیا کہ وہ زمین سکڑ جائے، اور جہاں سے یہ چل کر آیا تھا اللہ نے زمین کو حکم دیا کہ تو پھیل جا۔ تو جب اس کو ناپا گیا تو گویا کہ یہ جو فاصلہ طے کر کے آیا تھا زمین پھیل چکی تھی، تو گویا یہ زیادہ قریب ہو چکا تھا اس بستی کے نیک لوگوں کی بستی کے قریب ہو گیا، وہ جگہ سکڑ گئی نیک لوگوں کے ہاں، تو اللہ نے فیصلہ دے دیا کہ یہ شخص جنتی ہے۔ تو اللہ رب العزت اتنے غفور الرحیم ہے، گناہوں کو معاف کرنے والے ہیں، تو قرآن یہ حکم دیتا ہے وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، کسی کے گناہوں پر اس پہ تانا مت لگاؤ، کسی کے گناہوں پر اسے ہار مت دلاؤ۔ ہو سکتا ہے کسی موقع پر ایسی توبہ کر دے کہ اللہ اس کے ماضی کے سارے گناہوں کو معاف کر دے۔ بسا اوقات انسان کی ایسی توبہ ہوتی ہے کہ وہ صرف اس کے گناہ معاف نہیں ہوتے بلکہ اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اہل محلہ کے گناہ بھی معاف کر دیتا ہے۔ حدیث میں واقعہ ہے، ایک صحابی تھے حضرت ماعز اسلمی، ان سے زنا کا واقعہ ہو گیا تھا، اور ایک صحابیت حضرت غامدیہ،
ان سے ایک واقعہ سرزد ہوا تھا، لیکن ایمان دل میں ایسا تھا، جب انسان کے دل میں ایمان موجود ہوتا ہے تو یہ گناہ پر انسان کو بے چین کر دیتا ہے۔ ایمان کی نشانی کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا سرت کا حسنتو کا وساعت کا سیئتو کا فانت مؤمن، جب تمہاری نیکی تمہیں خوش کر دے، تمہارا گناہ تمہیں بے چین کر دے، سمجھنا تم مسلمان ہو۔ ایمان کسے کہتے ہیں؟ اذا سرت کا حسنتو کا، جب نیک عمل کرو تو دل میں خوشی پیدا ہو جائے، اور جب گناہ کرو تو دل بے چین ہو جائے، سمجھنا میں مسلمان ہوں۔ اور اگر دل میں یہ کیفیت نہیں ہے، گناہ کر رہے ہیں اور گناہ کرتے ہوئے دل میں بے چینی نہیں پیدا ہوتی، گناہ ہو جائے ندامت کا اظہار دل میں نہیں آتا، تو سمجھنا چاہیے میرے دل میں ایمان موجود نہیں ہے۔ ایمان کی علامت اور کسوٹی حضور نے بیان کر دی۔ حضرات صحابہ کی زندگی میں یہی چیز تھی، ایک گناہ ہو گیا، غلطی سے ہو گیا، یہ صحابی جو تھی غامدیہ، ان سے زنا کا فعل ہو گیا، اب یہ چاہتی تو توبہ کر دیتی، اللہ معاف کر دیتا، لیکن ایمان ایسا تھا، ایسا بے چین کر دیا اس کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، کہا یا رسول اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھے پاک کر دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعراض کیا، چہرہ گھمایا، دوسری طرف سے آئی، یا رسول اللہ گناہ ہو گیا، پاک کرو۔ آپ نے پھر چہرہ گھمایا، تیسری طرف سے آئی، پھر چہرہ گھمایا، چوتھی طرف سے آئی۔ شریعت کا حکم یہ ہے کہ 4 گواہ ہونے چاہیے، یا اگر کوئی اپنے اوپر خود اقرار کرے تو 4 مرتبہ اقرار کرے، 4 مرتبہ اقرار کرے تب جرم ثابت ہوتا ہے۔ خاتون نے 4 مرتبہ اقرار کر دیا۔ اب اسے معلوم ہے کہ سزا کتنی سخت ہے، کہ پتھر جسم پہ لگیں گے اور لگ کر انتقال ہو جائے گا، اتنی سخت سزا کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا واقعی تم سے فعل ہوا ہے؟ کہا جی ہوا ہے۔ آپ نے کہا قصدن ہوا ہے زبردستی؟ کہا جی قصدن ہوا ہے۔ آپ نے کہا جبر تو نہیں ہوا؟ کہا نہیں۔ آپ نے کہا شاید بوس و کنار ہو؟ کہا نہیں، مجھ سے یہ فعل ہوا ہے۔ حضور نے پوچھا تم حاملہ تو نہیں ہو؟ کہا جی حاملہ ہوں۔ آپ نے واپس کر دیا کہ جب تک وضع حمل نہ ہو تم مت آنا۔ خاتون چلی گئی، اور جب بچہ پیدا ہو گیا تو ایک کپڑے میں بچے کو لپیٹ کر لائی اور کہا یا رسول اللہ یہ بچہ پیدا ہو گیا ہے، اب مجھے گناہ سے پاک کر دو۔ اب دیکھیے بچہ پیدا ہونے میں کتنا وقت گزرا، 5 سے 6 مہینے گزر گئے، لیکن گناہ کیسے بے چین کر رہا ہے؟ ہم سے تو رات کو گناہ ہو جائے صبح ندامت نہیں ہوتی، 6 مہینے قبل گناہ ہوا ہے، ندامت اب تک کتنی ہے؟ کہا یا رسول اللہ مجھے پاک کر دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا وہ بچہ پیدا ہو گیا؟ کہا جی یہ پیدا ہو گیا، یہ کسی کے حوالے کریں، مجھے پاک کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ اسے دودھ پلاؤ، جب تک یہ کھانے کے قابل نہ ہو جائے اس وقت تک نہیں آنا، جب یہ کھانے کے قابل ہو تب آنا۔ آپ نے وہ بچہ اسے واپس کر دیا، وہ خاتون لے کر گئی، 2 سال تک دودھ پلاتی رہی۔ 2 سال کے بعد اس کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا دیا، وہ بچہ اب روٹی کھانے کے قابل ہوا، تو پھر وہ خاتون حضور کے پاس آئی، کہا یا رسول اللہ اب یہ کھانے کے قابل ہے، اب آپ میرے اوپر حد نافذ کیجئے، اب یہ بچہ کھا سکتا ہے، اب میرا حمل بھی نہیں ہے، مجھے گناہ سے پاک کیجئے۔ یعنی دیکھیں 2.5 سال گزر گئے، 6 مہینے بچے کی ولادت میں ہوئے، 2 سال بچے کو دودھ پلایا، 2.5 سال کا عرصہ گزر گیا، لیکن دل میں ایمان ہے جو گناہ پر بے چین کرتا ہے کہ مجھ سے گناہ کیوں ہوا ہے۔ حضور کے پاس جب آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ دیا کہ انہیں سنسار کر دیا جائے۔ جب اس خاتون کو لے جایا گیا، سنسار کیا جا رہا تھا، اس دوران ایک پتھر اس کے جسم پہ لگا، اور اس پتھر کے لگتے اس سے خون نکلا، اور ایک صحابی کے کپڑوں پہ خون لگ گیا، تو اس صحابی نے یہ جملہ کہہ دیا کہ یہ تو ناپاک خون تھا جو میرے کپڑوں پہ لگ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں معلوم ہے کہ اس نے کیسی توبہ کی ہے؟ اس نے ایسی توبہ کی ہے، ایسی توبہ کی ہے، اگر یہ سارے مدینہ کے لوگوں پر تقسیم ہو جائے تو تمام مدینہ کے لوگوں کی مغفرت ہو جائے گی۔ اس نے ایسی توبہ کی ہے، صرف اس کی نہیں، اگر یہ مدینہ کے تمام لوگوں پہ تقسیم کر دو تو مدینہ کے سارے لوگوں کی مغفرت ہو جائے گی، اس نے ایسی توبہ کی ہے۔ تو ایمان کی نشانی ہے گناہ پر بے چین ہو جائے گا، نیکی پر خوش ہوگا۔ ایمان کی کسوٹی یہ ہے، صرف کلمہ پڑھ لینا تو آسان ہے، کلمے کے مطابق زندگی گزارنا یہ ایمان ہے، کہ کلمے کے تقاضوں کو اپنی زندگی میں لانا، جس سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے اس سے بچنا، یہ ایمان کی نشانی ہے۔
تو دیکھیں خاتون تھی لیکن اس کے باوجود ایمان کتنا مضبوط تھا. تو اللہ ہمیں یہ حکم دے رہا ہے اگر کسی سے گناہ ہو جائے تو وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، ان کو تانا مت لگاؤ، ان کو گناہ پر عار مت دلاؤ. گناہ ہو گیا ہے، ہو سکتا ہے معافی مانگ لے تو اللہ اس کے گناہ کو پاک کر دے گا. وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، کسی کو برے لقب سے مت پکارو. اگر اس سے گناہ ہوا ہے ہو سکتا ہے اللہ کے ہاں توبہ کر دے اور اس کی یہ توبہ قبول ہو جائے اور اللہ تعالیٰ اس شخص کی مغفرت کر دے. موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک شخص بڑا ہی گناہگار تھا. اس کی زندگی گناہوں میں گزرتی تھی، لوگ بھی اس کے گناہ سے تنگ آ گئے تھے اور لوگوں نے اس کو اپنے علاقے سے باہر نکال دیا. امام ابن قدامہ نے التوابین میں لکھا جب اسے علاقے سے نکال دیا گیا تو ایک جنگل میں گیا. جنگل میں جب گیا تو اس نے اپنے آگے دیکھا اپنے پیچھے دیکھا، دائیں دیکھا بائیں دیکھا، اسے کوئی نظر نہ آیا. اپنے گناہوں پہ ندامت کا اظہار کیا کہ یا اللہ میری زندگی گناہوں میں گزر گئی، تو ہی معاف کرنے والا ہے. اس طرح اپنے گناہوں پہ رویا، اللہ کو اس کا رونا پسند آیا. اس دوران انتقال ہو گیا. اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی، ہمارے فلاں بندے کا جنگل میں انتقال ہوا ہے، لوگوں سے کہو جو اس کے جنازے میں شرکت کریں گے ہم ان کی بھی مغفرت کر دیں گے. تمام لوگ دوڑتے ہوئے آئے کہ وہ کون سا نیک انسان ہے. جب جنگل میں پہنچے تو وہی گناہگار تھا جسے بستی سے نکالا گیا تھا. لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا یہ تو بڑا گناہگار ہے. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا. اللہ رب العزت نے کہا معاملہ یہی ہے کہ یہ بڑا گناہگار انسان تھا لیکن اس نے توبہ کر دی تو اللہ کو اس کی توبہ پسند آئی. اللہ رب العزت نے فرمایا اس نے اپنے دائیں بائیں دیکھا، آگے دیکھا پیچھے دیکھا، کوئی انسان نظر نہ آیا اور اس نے اپنے گناہوں پہ ایسی ندامت کا اظہار کیا. اللہ نے فرمایا موسیٰ مجھے میری عزت اور جلال کی قسم، یہ جو اپنے گناہوں پہ رویا ہے پچھتایا ہے، اگر یہ تمام بنی اسرائیل کی مغفرت کا سوال کرتا تو میں اس کی وجہ سے تمام کے گناہوں کو معاف کر دیتا. تو وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، کسی سے گناہ ہو جائے اسے عیب نہ دلایا جائے، تانا نہ دیا جائے، ہاں اسے توبہ کی توفیق کی ترغیب دلائی جائے کہ وہ اللہ کے ہاں توبہ کر دے. ہو سکتا ہے اللہ اسے توفیق دے دے اور وہ ایسا نیک بن جائے کہ صلحاء میں اس کا شمار ہو جائے. بہت سے لوگ ایسے گزرے ہیں جن کی زندگی فسق و فجور میں تھی لیکن انہوں نے توبہ کی اور ایسی توبہ کی کہ صلحاء میں ان کا شمار ہوا. میں ایک واقعہ سنا کے بات ختم کرتا ہوں. حضرت بشر حافی رحمہ اللہ بڑے اللہ والے بزرگ گزرے ہیں. ابتدا میں ان کی زندگی دین سے بڑی دور تھی. امام ابن قدامہ نے التوابین میں واقعہ لکھا. ایک دفعہ یہ شراب کے نشے میں مست تھے، اپنے گھر میں تھے اور اپنی باندی کے ساتھ لہو لعب میں مشغول تھے. گھر کے اندر گانا بھی بج رہا تھا، رقص بھی ہو رہا تھا، شراب بھی چل رہی تھی. اتنے میں دروازے پر کسی نے دستک دی. جب دستک دی تو خادمہ دروازہ کھولنے کے لیے گئیں تو دیکھا کہ ایک بزرگ انسان تھا. اس نے پوچھا کہ یہ گھر کس کا ہے، کسی غلام کا گھر ہے یا آزاد کا گھر ہے؟ خادمہ نے جواب دیا کہ آزاد کا گھر ہے، غلام کا گھر نہیں. تو اس نے کہا واقعی یہ لگتا ہے کہ یہ آزاد کا گھر ہے. اگر یہ غلام کا گھر ہوتا، کسی بندے کا ہوتا، عابد کہتے ہیں غلام کو، کہ اگر یہ کسی اللہ کے بندے کا گھر ہوتا تو اس کی زندگی تو اطاعت اور فرما برداری میں گزرتی. واقعی یہ آزاد آدمی کا گھر ہے جو اللہ کے احکامات سے اپنے آپ کو آزاد سمجھتا ہے. یعنی اس نے بڑا عجیب جملہ کہا کہ اگر یہ غلام کا گھر ہوتا تو واقعی یہ اللہ کا غلام ہوتا. تو یہ آزاد ہے تبھی زندگی کو آزاد سمجھ رہا ہے. اس اللہ والے نے یہ جملہ کہا اور جانے لگا. جب بھی بات حق ہو، طریقہ کار حق ہو، نیت حق ہو، بات ضرور اثر کرتی ہے. اگر بات کہیں اثر نہ کرے دین کی تو سمجھنا چاہیے یہ میری بات ٹھیک نہیں ہوگی، یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہوگا، یا نیت میں فطور ہوگا. ورنہ اگر تینوں باتیں ہوں حق بات ضرور اثر کرتی ہے، کیونکہ حق وہی ہے اور وہی میں ہر زمانے میں تاثیر موجود ہے. اب جب اس اللہ کے بندے نے یہ جملہ کہا وہ اس کے دل پہ لگا کہ واقعی یہ اگر غلام کا گھر ہوتا تو یہ تو زندگی غلامی میں گزارتا. بشر حافی رحمہ اللہ اٹھے، بھاگے کہ وہ آدمی کہاں گیا. دیکھا وہ بزرگ جا رہے تھے، پیچھے گئے. کہا آپ نے کیا جملہ کہا؟ کہا میں نے یہ جملہ کہا تھا اگر یہ گھر غلام کا ہوتا تو غلامی میں زندگی گزرتی. واقعی یہ آزاد کا گھر ہے جو اپنے آپ کو احکامات سے آزاد سمجھتا ہے. بشر حافی نے کہا میں آپ کو گواہ بناتا ہوں
آج کے بعد میں اللہ کی نافرمانی نہیں کروں گا، ان کے ہاتھ پر توبہ تائب ہوئے۔ جس وقت یہ آئے تھے تو ان کے پاؤں میں چپل نہیں تھی۔ حافی کا معنی کہتے ہیں جس کے پاؤں پہ جوتی نہ ہو، تو توبہ کرتے وقت پاؤں پہ جوتی نہیں تھی، اس لیے ساری زندگی پھر بغیر جوتی کے گھومتے رہے کہ اللہ نے مجھے اس حال میں توبہ کی توفیق دی تو میری زندگی بھی ایسی ہی گزرے گی۔ پھر بڑے صلحاء میں، نیک لوگوں میں ان کا شمار ہوا۔ تو قرآن کی یہ آیات ہمیں درس یہ دے رہی ہیں، کسی کا مذاق نہ اڑایا جائے، نمبر 2 کسی کو طعنہ نہ دیا جائے، اور نمبر 3 کسی کو برے لقب سے نہ پکارا جائے۔ یہ اللہ کے ہاں معیوب ہے، جس سے گناہ ہو جائے، نفرت گناہ سے ہو، مسلمان سے نفرت نہ ہو، اس کے عمل سے نفرت ہو، انسان سے نفرت نہ ہو۔ مسلمان کی مثال ہیرے کی ہے، ہیرا گندے پانی میں گر جائے اس کی قیمت کم نہیں ہوتی، ہیرا گندگی میں گر جائے اس کی قیمت کم نہیں ہوتی، اسے باہر نکالو، دھو لو، اس کی قیمت آج بھی باقی ہوگی۔ مسلمان کو ماحول اچھا نہیں ملا ہوتا، جیسے ماحول مل جائے اس کی زندگی پلٹ جاتی۔